بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو لاکھوں روپیہ شادی کے دن لڑکی والے اور لڑکے والے خرچ کرتے ہیں، یہ نکاح کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ نکاح شادی کی سب سے اہم چیز ہے۔ اگر نکاحی سنت کے خلاف ہو یا سنت کے مطابق نہ ہو تو یہ لاکھوں روپیہ میں نہیں سمجھتا کسی کام کی چیز ہے۔ تو یہ مجلس نکاح ہے، سب سے اہم کام آج کی شادی کا اب ہونے جا رہا ہے۔ تو اس اہم کام کو اہم طریقے سے کرنے کے لیے دو چار باتیں ہم سمجھے پھر نکاح ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم سب مسلمان ہیں، تو ہماری جو شریعت ہے وہ قرآن اور حدیث والی شریعت ہے۔ جو باتیں مسلمانوں کے درمیان میں مشہور ہیں اور وہ باتیں نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں، ان پر ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں وہ باتیں ماننی چاہیے، ان باتوں کو فالو کرنا چاہیے جو قرآن اور حدیث میں ہیں، جو کتابوں میں ہیں۔ تو ان باتوں میں پہلی بات یہ کہ جب نکاح شروع ہوتا ہے تو ہمیں اس کو کس طریقے سے شروع کرنا ہے۔ نکاح شروع ہو جاتا ہے جب لڑکے والے لڑکی دیکھتے ہیں اور لڑکی والے لڑکا دیکھتے ہیں، تبھی سے تو شروع ہوتا ہے۔ اب اس مسئلے میں شریعت نے کیا کہا؟ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اگر کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو چار چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یا تو اس کی مالداری کی وجہ سے کرتا ہے، یا اس کے خاندان کے بڑا ہونے کی وجہ سے کرتا ہے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کرتا ہے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ آپ نے ان چاروں آپشنوں میں فرمایا علیک بذات الدین، کہ جب آپ لڑکی دیکھو تو دینداری کی بنیاد پر لڑکی کو سلیکٹ کرو۔ تو آج کے دن یہ ایک اہم پیغام ہے کہ ہم میں سے جو لڑکی والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، باپ یا دادا، تو ان کو چاہیے کہ جب اپنی بچی کی وہ شادی کرے تو دینداری کی بنیاد پر لڑکے کو سلیکٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جب لڑکی دینداری کی بنیاد پر سلیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ بچے بھی دیندار ہوں گے، اور پھر ان بچوں سے ماں باپ پریشان نہیں ہو سکتے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، یہ جو نکاح ہے کہتے کس کو ہیں؟ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ہیں جو بنیادی طور پر یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ نکاح کا مطلب کیا ہے۔ ہمارا کوئی غیر مسلم دوست ہو، کاروباری شریک ہو، ہم سے اگر وہ پوچھ لے کہ آپ کے جو مولانا صاحب، مفتی صاحب، قاضی جی آتے ہیں اور وہ نکاح کے وقت میں کچھ پڑھتے ہیں منتر ٹائپ کا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہا، ذرا ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکے، کیا غیر مسلم بھائی کو ہم بتا سکتے ہیں کہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ نہیں بتا سکتے۔ تو آج اس کو دو چار منٹ میں سنیے گا، پھر نکاح ہوگا انشاءاللہ۔ نکاح کہتے ہیں دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکا لڑکی سے یا لڑکی لڑکے سے یہ کہے کہ میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، یا لڑکی کہے کرتی ہوں، اور دونوں گواہ ان کی اس بات کو سن لے، پھر سامنے والا یہ کہے کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں، نکاح ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابھی وکیل اور گواہوں کے ذریعے یہ کام ہوگا۔ البتہ نکاح کے اندر جو یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور اس کے اندر جو عربی کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، بہت لمبی چوڑی تقریر کا یہ موقع نہیں ہے۔ خلاصہ اس کا ایک دو منٹ میں یہ ہے کہ قرآن کی وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور تقوی کی زندگی گزارو۔ اب نکاح کے موقع پر تقوی کی اور ڈر کی بات کیوں کہی جاتی ہے؟ حالانکہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، اس لیے کہی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کرنے سے آدمی کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، آدھے کے بارے میں شوہر کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ شوہر کا ایمان، آج یہ شوہر ہے، ہم بھی شوہر تھے، آپ بھی شوہر تھے ایک دن، شوہر کا ایمان آدھا جب مکمل ہوگا جب شوہر اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرے اور اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کرے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی کے آنے کے بعد ماں باپ سائیڈ میں ہو گئے اور سب کچھ بیوی، اور بیوی کا ایمان جب مکمل ہوگا جب وہ بیوی اپنے شوہر کا بھی حق ادا کرے، اپنے ماں باپ اور ساس سسر اور سب لوگوں کا حق ادا کرے۔ تو ہم جتنے بھی لوگ ہیں آج یہ سنت اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کریں گے اور اپنی بیویوں کا بھی حق ادا کریں گے۔
दो बातें और जिक्र करनी है, 2-4 मिनट नहीं लगेंगे बस। पहली बात, यहाँ जितने भी मुसलमान भाई मौजूद हैं जिनकी शादी हो गई है, उनसे गुजारिश है कि अपनी बीवियों का जरूर मेहर अदा करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे मुसलमान हैं जो बीवियों का मेहर अदा नहीं करते। मैंने अभी जब निकाह के मेहर की बात चल रही थी तो बतलाया था कि कुरान ने 2 बातें हमें बतलाई हैं। पहली है कि शोहर उतना मेहर मुतय्यन करे जितना दे सकता हो। ये ना हो कि 4 आदमियों में इज्जत की खातिर 1 लाख रुपए मेहर बनवा लिए, बाद में 1 रुपया भी नहीं दिया। अल्लाह के नबी ने जब हजरत फातिमा का निकाह हुआ तो हजरत अली से कहा था कि भाई बीवी से मुलाकात करने के वक्त में उसका मेहर दे देना, जैसा कि अभी हुआ माशाअल्लाह कि सोने की चीजें इन्होंने मेहर में दे दी, वो बीवी को दे दी जाएगी तो बीवी उनकी आज ही मालिक बन जाएगी। ये भी एक तरीका है। और दूसरी चीज ये है कि हम खुशी से अपनी बीवियों का मेहर दे। ये ना हो कि बीवी से जाके कहे कि आप माफ कर दो या जिंदगी भर अदा ना करे, ये सब गलत बातें हैं। तीसरी अहम बात यह है कि ये जो निकाह और ब्याह के बारे में बहुत सारी गलत चीजें मार्केट में मशहूर है, हम उलमा से मसला मालूम करके उन गलत चीजों को, परंपराओं को खत्म करें। जैसा कि, बुरा मत मानिएगा, अभी जब मैं आया तो ये बात चल रही थी कि सोने की अंगूठी निकाल दे क्या, गले में सोने की चेन है तो वो निकाल दे क्या। आप मुसलमान हैं, हदीस में यह है कि सोने की चीज मुसलमान मर्द को नहीं पहननी चाहिए, न निकाह के वक्त में, न पहले न बाद में। अलबत्ता ये जो मार्केट में मशहूर है कि अगर सोने की अंगूठी पहनेंगे निकाह के वक्त में तो निकाह नहीं होगा, ये खामखा की बात है। मैंने इनको मना किया कि इस नियत से मत निकालिए, सुन्नत समझ कर निकाल दीजिए। जो कि चांदी की अंगूठी पहनना सुन्नत है, मैंने पहन रखी है। सोने की चीज मुसलमान को नहीं पहननी चाहिए। ये आखिरी बात थी कि हम उन बातों को फॉलो करें जो बातें कुरान और हदीस में हैं, जो उलमा बतलाते हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, हम उनको फॉलो ना करें। ये निकाह की जो अहम बातें मैंने जिक्र की हैं, निकाह अल्लाह के नबी की सुन्नत है, सिर्फ अल्लाह के नबी की नहीं, हदीस है। दुनिया में जितने भी रसूल और नबी आए हैं उन सब ने इस सुन्नत को जिंदा किया है, जो सुन्नत अब जिंदा होने जा रही है। तो ये जो मैंने बातें कही है सबकी समझ में आई है, करेंगे अमल इंशाअल्लाह। सबसे अहम चीज ये है, सब अपनी अपनी बीवियों का मेहर दीजिएगा, है ना। अल्लाह ताला इस निकाह के अंदर बरकतें पैदा फरमाए और हर एतबार से अल्लाह इसको बाबरकत बनाए। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम फ़मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। नाज़िम भाई, ये लड़की है सना, डॉटर ऑफ इस्लाम खान, इनके वकील हैं अकरम खान है। अकरम खान, अकरम खान साहब इनका इस्लाम खान है। सना डॉटर ऑफ अकरम खान, अकरम खान है इनका, और इनकी आधार कार्ड पे गलत लिखा हुआ था। हाँ, तो वो तो आपने वो ध्यान नहीं दिया होगा। डॉटर ऑफ अकरम खान, वो तो इस पे देख के पढ़ रहा था जो उस पे लिखा। इनके वकील हैं
غلام حیدر سنوف محفوظ علی صاحب، اور پہلے وکیل گواہ ہیں صغیر احمد سنوف بابو خان، دوسرے گواہ ہیں محمد چمن سنوف ملن خان صاحب۔ یہ لڑکی ثنا خان 11,786 روپے مہر جو سونے کی شکل میں ہے، چین وغیرہ کی شکل میں، آپ کے نکاح میں اس پورے مجمع کو گواہ بنا کر دی جاتی ہے۔ کیا آپ نے ثنا خان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ یہ کہہ دیجئے کہ میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ لکما وعلیکما وجمع بینکما فی خیر۔ دعا کر لیں بھائی سب ساتھی۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر کما انت اہلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اس نکاح میں خیر و برکت نازل فرما، شوہر بیوی میں اور دونوں خاندان کے تمام لوگوں میں محبت پیدا فرما۔ یا اللہ اس نکاح کو نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، دشمنوں کے شرور اور فتنوں سے حفاظت فرما، ہر اعتبار سے اس کو خیر کا ذریعہ بنا۔ پوری دنیا میں یا اللہ امن و امان قائم فرما، یا اللہ فلسطین میں بھی امن و امان قائم فرما، ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی نصرت اور مدد فرما، ہندوستان کی حکومت کو ہر اعتبار سے بھلائی کے ساتھ چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ وقف بل کے تعلق سے اور مسلمانوں کے تعلق سے، اسلامی شعائر سے متعلق حکومت کی گندی پالیسیوں سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس نکاح میں برکت نازل فرما۔ اس وقت یہاں جتنے بھی شادی شدہ افراد ہیں ان کے نکاح میں، ان کے بیوی بچوں میں، گھر بار میں، کاروبار میں برکتیں پیدا فرما۔ یا اللہ جو یہاں بغیر نکاح کے افراد موجود ہیں ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما، شادی کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا، ہم سب کے دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما، اور اس نکاح کو بے حد قبول فرما، اور ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔